تبرکاً آخری باب پڑھتا ہوں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں اس بات کا موقع آ رہا ہے کہ آدمی صحیح بخاری کی پورا درس مکمل کرنے کے بعد اس کے آخری باب تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، ماشاءاللہ طالبات اپنا نصاب مکمل کر چکی ہیں، یہ آخری باب باقی ہے۔ میں وہی آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری باب ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب کو اس پر ختم کیا ہے۔ پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ یہ آخری باب ہے امام بخاری کی کتاب کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 7 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے یہ صحیح بخاری مدون مرتب فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کا وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا اسلام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کے بعد اس سے زیادہ صحیح سند کسی اور کتاب کی نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ وہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں، یعنی کوئی عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیثیں لا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے باب کے عنوان میں کوئی آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کو اپنے باب کا عنوان بناتے ہیں، پھر اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ در حقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، چاہے وہ آپ کے ارشادات ہوں، چاہے وہ آپ کے عملی واقعات ہوں، وہ در حقیقت تفسیر ہے کتاب اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق اگر دیکھنے ہو میں قرآن پڑھ لو، یعنی قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اور قرآن کریم کے صحیح معنی بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جب اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کریم میں 4 جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یعلمہم الکتاب، تاکہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دے لوگوں، اور کتاب کی تعلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا اور یتلو علیہم آیاتہ کا ذکر الگ فرمایا، یعنی یہ مقصد بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کہ یہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اللہ کی آیتوں کی،
تو تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، تو تعلیم دینا ایک مستقل مقصد۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو الگ الگ بیان فرمایا، اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر صرف پڑھے، اگرچہ سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو، تلاوت کرے، تو یہ تلاوت بھی بذات خود مقصود ہے، اور اس تلاوت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ فرمائیں گے۔ لہذا یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ قرآن کریم کی جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، ناظرہ یا حفظ کرایا جاتا ہے، ایسی عمر میں کرایا جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھتے، ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا قرآن کو طوطے مینا کی طرح رٹانے سے کیا حاصل، الیاذ باللہ۔ جب یہ معنی نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے، قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، لیکن یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں، اور ان کو آپ نے طوطے مینا کی طرح قرآن کریم کو رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو لوگ تلاوت کی اہمیت محسوس نہیں کرتے، ان کو قرآن کا مطلب بھی سبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا کہ جب نازل کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ ان کی طریقے تلاوت کا اتباع کیجئے، یعنی جس طرح جبریل امین نے قرآن پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھیے۔ تو اس طرح پڑھنا بذات خود مقصود۔ پھر آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور جہاں تک معنی سمجھانے کا تعلق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے معنی آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے سینہ مبارک پر اس کا علم نازل فرمائیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، اس طرح پڑھو جس طریقے سے جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، تو یہ بذات خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کا سلیقہ آئے، اور یہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ایسا مستقل علم ایجاد کر دیا جس کی کوئی مثال کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں نہیں ہے، اور وہ ہے علم تجوید۔ علم تجوید، تجوید کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سا حرف کس طرح نکلے گا، کس مخرج سے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا اس کی صفات ہوں گی، کس طرح نکالا جائے گا۔ یہ علم تجوید کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کی یہ بتا دیا کہ جتنے حروف ہیں قرآن کریم میں، 29 حروف ہیں، تو اس 29 حروف میں سے ہر حرف کو نکالنے کا، ادا کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہے، یہ علم تجوید میں مدون کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں بتا دیا کہ عین کہاں سے نکلے گا، اور غین کہاں سے نکلے گا، اور سا کہاں سے نکلے گی، اور صاد کہاں سے نکلے گا، کس طرح نکلے گا۔ اس کو مدون کر دیا اور اس کی عملی تربیت دے دی۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آج انگریزی زبان اتنی عالمی زبان بن چکی ہے، لیکن کوئی اگر اس میں یہ بتائے کہ بھئی یہ جو حروف ہیں، ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور ڈی کہاں سے نکلتا ہے، اور کس طرح اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کوئی اس کو مدون طریقے سے بتا نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم تجوید کے ذریعے قرآن کریم جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا اسی طرح پڑھنے کا سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا آتا ہے۔ الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو علم تجوید کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ لہذا پڑھنا بذات خود مقصود ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے ذریعے
قرآن کریم کی یہ پہلی سیڑھی ہے، اور جو یہ پہلی سیڑھی طے نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا اور غلط پڑھتا ہے، وہ کبھی اس کے معنی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا، اس کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا پہلی سیڑھی یہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو شروع سے ناظرہ پڑھوایا اور حفظ کروایا، یہ اس وجہ سے کہ اس کی عمر اس کام کے لیے موزوں ہے کہ وہ اس کو نسبتاً آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ جب وہ یاد کر لے گا، قرآن ایک مرتبہ اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر جب آگے پڑھے گا تو قرآن کریم کے انوار و برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے مکاتب کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کوئی علم ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، وہ جب حفظ کر رہے تھے، میں تو حفظ کرنے سے محروم رہا، لیکن میرے بھائی، بڑے بھائی حافظ تھے، حفظ کر رہے تھے، تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے کہ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں، تو بعض لوگ سوال کرتے تھے اس وقت کہ نہیں ہم آپ پوچھیں تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ حفظ کرنا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں تھا ان کے نظر میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی تعلیم کا پہلا حصہ یہ قرآن کریم کا، چاہے ناظرہ ہو چاہے حفظ ہو، یہ سب سے پہلا حصہ ہے، اور مدارس میں الحمدللہ سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ کہ دوسرا کام آپ کا یہ ہے تلاوت آیات، اور دوسرا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیں۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ کس کو تعلیم دیں۔ آپ کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سارے صحابہ، ان میں سے کون سا ایسا تھا کہ جو عربی نہ جانتا ہو؟ کوئی تھا جو عربی نہ جانتا ہو؟ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، عربی زبان سے سب واقف تھے، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ سب سمجھتے تھے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کتاب کی تعلیم دیں ان لوگوں کو، یعلمہم، صحابہ کرام کو تعلیم دیں کتاب کی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ترجمہ جان لینا قرآن کریم کا یہ کافی نہیں ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے حقائق و معارف پر مطلع ہونے کے لیے، اس سے احکام مستنبط کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آدمی ترجمہ تو جانتے تھے، صدیق اکبر بھی جانتے تھے، فاروق اعظم بھی جانتے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی علم و فن لے لو، اگر آپ صرف کتاب کے بھروسے پر وہ علم و فن حاصل کرنا چاہو تو صرف کتاب پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ استاد سے اس کا علم حاصل نہ کیا ہو، استاد سے اس کی تربیت نہ لی ہو۔ کوئی اگر آدمی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر یہ چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو استاد سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف حاصل کرنا ہی نہیں، پہلے سال بھر تک یا اس سے بھی زیادہ ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں ڈاکٹر بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف کتابیں پڑھ کر نسخے یاد کر لے کہ فلاں مرض میں فلاں دوا ہوتی ہے اور مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھی ہے ہر علم و فن میں کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی تو ایک رسول کو ساتھ بھیجا جو اس کی تعلیم دے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ رسول آئے، کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آیا۔ پیغمبر اس لیے آتا ہے تاکہ ان کو صحیح معنی میں اس کی تعلیم دے کر اس کے علم سے آراستہ بھی کرے اور اس کے مطابق عملی تربیت بھی دے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق باب کے اندر کوئی ایسی آیت ذکر کر دے جو حدیث اس کی تشریح کر رہی ہو،
یا اس حدیث سے اس کا مفہوم نکل رہا ہو۔ تو اس واسطے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے شروع میں کوئی نہ کوئی آیت نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر